ہوں، اچھا کھانا کھاتا ہوں، دودھ استعمال کرتا ہوں، اور اسی اچھی صحت کے شوق میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میری تو تیسری شادی ہے، اس لیے کہ ایک بیوی فوت ہو گئی تھی، ایک کی اولاد نہیں تھی، اور اہل خانہ نے یعنی گھر والوں نے، رشتہ داروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو ایک شادی اور کرنی چاہیے تاکہ اولاد ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری یہ تیسری شادی ہوئی تو اس وقت میری ساری داڑھی کے بال سفید تھے، ایک بال بھی کالا نہیں تھا۔ اور حضرت مزے کا واقعہ یہ سناتے ہیں کہ جب میں اپنی دلہن کو بس پہ لے کے آ رہا تھا تو کلر کہار ایک جگہ ہے، پہاڑی جگہ ہے، وہاں پر بس رکی، تو میں نے سوچا کہ نیچے اتر کے کوئی مشروب، کوئی چیز اپنی دلہن کو لے کے دوں۔ تو میں سڑک پار کرنے لگا تو پیچھے سائیکل پہ ایک سوار بچہ آ رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ بابا جی راستہ دو، بابا جی راستہ دو۔ حضرت فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ کر مسکرایا کہ تمہیں کیا پتا بابا جی اپنی دلہن لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت کی پھر باقی جتنی بھی اولاد تھی وہ اسی بیوی سے ہوئی، یہ آپ کی ماموزاد بہن تھی، اور ایسی خدمت کرنے والی عورت شاید کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہو۔ یہ حضرت کی بیوی بھی تھی، حضرت کی مریدنی بھی تھی، اور حضرت کا اتنا اکرام کرتی تھی کہ ہم اماں جی کی باتیں سن سن کے حیران ہوتے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت کو روحانی صحت بھی بہت دی، جسمانی صحت بھی بہت اچھی دی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میری تو تیسری شادی ہو چکی۔ تو وہ اور حیران ہوا، کہنے لگا کہ مجھے بتائیں آپ کوئی دوائی کھاتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہیں؟ تو حضرت نے پھر فرماتے ہیں میں نے جواب دیا کہ میرے اندر دو خوبیاں ہیں جس وجہ سے میری صحت اچھی ہے۔ اس نے پوچھا کون سی؟ تو حضرت نے فرمایا ایک تو میری تہجد قضا نہیں ہوتی، ایک بات کہ میری تہجد قضا نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا ہوا ہے۔ لوہے کا لنگوٹ باندھنے کا مطلب کہ میں نے کبھی بھی جنسی طور پر کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ دو چیزیں اگر کسی نوجوان کو حاصل ہو جائیں کہ وہ تہجد کا پابند بن جائے اور دوسرا لوہے کا لنگوٹ باندھ لے تو صحت انسان کی خود بخود اچھی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو بات تھی بچوں کے بارے میں۔ اب مستورات یہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ بچیوں کے بارے میں کچھ بتائیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیوں کو بھی محنت مشقت کا کام کرنے کی تلقین فرماتے تھے، بلکہ ان کو چلنے اور دوڑنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جہاد کے لیے تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں، تو عشاء کے بعد قضائے حاجت کے لیے نکلے کہ ہم ویرانے میں جائیں اور ضرورت سے فارغ ہوں۔ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ آؤ دوڑیں۔ اب وہ یوں ہستی ہیں جو انسانوں میں سب سے زیادہ خشوع رکھنے والی، سب سے زیادہ خوف، اتقاکم باللہ، تم میں سب سے زیادہ تقوی پرہیزگاری والا، یہ اللہ کے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی اہلیہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ دوڑیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیتنے کا موقع دیا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جین کے خوش ہو گئی۔ کبھی کبھی بیویوں کو ون پوزیشن میں بھی لانا چاہیے تاکہ ان کا کانفیڈنس بڑھے اور وہ فیل کریں کہ ہم بھی کچھ اچیو کر سکتی ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا جو ہے وہ پیاری تعلیم تھی۔ دنیا کے ماہر نفسیات حیران ہیں۔ تو جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیت گئی، عمر چھوٹی تھی، تو بڑی خوش، نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ کئی سال گزر گئے، پھر ایک مرتبہ ایسا موقع ملا، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جب دونوں نے دوڑ لگائی
تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ گئے. حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام مسکرا بھی رہے تھے, فرما بھی رہے تھے عائشہ تلک بتلکا, پہلے تو جیت گئی تھی, اب میں جیت گیا, میں نے تیرا حساب برابر کر دیا. تو دیکھو اس میں بیوی کے ساتھ دل لگی بھی ہے اور ورزش بھی ہے. چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کو بھی اگر گھر کے اندر کوئی گراؤنڈ ہو, گراسی جگہ ہو, تو وہاں پر باقاعدہ دوڑنا بھاگنا چاہیے تاکہ ان کی بھی صحت اچھی بنے. ایک صحابیہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا, یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیٹا بھی ساتھ تھا. احد کے میدان میں آئی اور وہ نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتی تھی. جب کوئی کافر نبی علیہ السلام کی طرف جانے لگتا وہ صحابیہ اس پر وار کرتی تھی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک کافر قریب آنے لگا جس نے اس کے بچے کو زخم لگایا تھا, تو نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اس کی ماں کو کہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخم لگایا. سبحان اللہ. وہ صحابیہ کتنی جرت والی ہوں گی. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ میں جب یہودی قریب تھے تو ادھر سے خطرہ تھا کہ وہ عورتوں کی طرف حملہ نہ کر دیں, اور واقعی ایک یہودی عورتوں کی طرف آ گیا. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے کی چوب نکالی, بانس نکالا اور اس آنے والے مرد کے سر کے اوپر مارا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا. اور پھر ایک مرد صحابی جو پہرے پر تھے ان کو بتایا, تو انہوں نے اس کی لاش کو یہودیوں کی طرف پھینکا. تو یہودیوں کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ ادھر صرف عورتیں ہی نہیں مرد بھی ہیں, چنانچہ انہوں نے عورتوں پر حملے کا پروگرام ترک کر دیا. تو جرت تھی نا ان کے اندر جو انہوں نے ایسا کر دیا. جنگ کے میدان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زخمیوں کی خبرگیری کرتی تھی, پٹی باندھتی تھی, مرہم لگاتی تھی. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز جلائی اور اس کی راکھ زخموں کے اوپر لگائی. تو معلوم ہوا کہ یہ گھر کے اندر فالج زدہ بندے کی طرح بیٹھنے والی عورتیں نہیں تھیں, بلکہ ایسے مواقع پر یہ دین کے لیے خدمت کرنے والی عورتیں تھیں. مشق میں پانی بھرا ہوتا تھا اور اٹھائی ہوتی تھی اور زخمیوں کو پانی پلا رہی ہوتی تھی. اب آج کی بچیاں 5 کلو کا وزن سر پہ رکھ دو تو کھڑی ہوں گی تو بیٹھ جائیں گی, یہ بیچاری کیا مشقیں اٹھائیں گی. تو شریعت کہتی ہے کہ بیٹا ہو یا بیٹی صحت تو دونوں کی اچھی ہونی چاہیے. چنانچہ خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا فتوحات شام میں ان کا تذکرہ آتا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گرفتار ہو گئے. تو خالد بن ولید عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہمیں حملہ کرنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سوار ہے جس نے اپنے چہرے کو بھی چھپایا ہوا ہے, صرف آنکھیں کھلی ہیں, اور وہ گھوڑے پر سوار ہے اور اس پھرتے کے ساتھ گھوڑے کو بھگا رہا ہے کہ گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں. ہر دیکھنے والا سوچتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا ہی گھوڑا بھگانے والا بندہ ہے, ماہر انسان ہے. فرماتے ہیں جب جنگ ہوئی تو وہ سوار میرے قریب قریب تھا, کبھی میں اس کو دشمن سے بچاتا اور کبھی میں دشمن کے نرغے میں آنے لگتا تو وہ سوار مجھے دشمن سے بچاتا, حتیٰ کہ خوب ہم نے جہاد کیا. جب واپس لوٹے تو ہمیں پتہ چلا کہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن نے گرفتار کر لیا. تو خالد بن ولید عنہ نے فرمایا, حکم دیا کہ ابھی آپ لوگ آرام نہ کریں, ہمیں ان کا پیچھا کرنا ہے اور زرار عنہ کو وہاں سے آزاد کروانا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ان میں وہ نوجوان بھی نظر آیا. تو خالد بن ولید عنہ نے پوچھا کہ من انت, تو کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں. پھر آپ نے ذرا سختی سے کہا
کہ میں امیر جیش ہوں اور میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو. تو جب خالد بن ولید عنہ نے یہ پوچھا تو آگے سے نسوانی آواز آئی، میں زرار کی بہن خولا ہوں. تو آپ حیران رہ گئے، خولا تم عورت ہو کہ اس طرح مردوں کے ساتھ مل کر جنگ کر رہی تھی؟ تو خولا نے جواب دیا کہ حضرت جب بھائیوں پہ مشکل بنتی ہے تو پھر بہنوں کو میدان میں آنا پڑتا ہے. پوچھا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہ حضرت میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کہیں مجھے منع نہ فرما دے. اب آپ مہربانی کیجئے، میرے بھائی کی تلاش میں جب آپ جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ رکھیے. چنانچہ خولا لانا ساتھ گئیں اور اپنے بھائی کو آزاد کروا کے واپس لے کے آئیں. فتوحات شام میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان اتنے تھوڑے تھے جیسے کہ ایک سفید گھوڑے کے ماتھے پہ کوئی کالا تل ہوتا ہے، اس طرح تھوڑے سے تھے، چاروں طرف رومی تھے. تو وہ دن مسلمانوں کے لیے بہت مشکل دن تھا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے صف آرائی کی اور جہاد کرنے لگے. تو جب جہاد ہوا تو ان کی کثرت کی وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے. تو جب پیچھے ہٹنے لگے تو مسلمان عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیموں میں تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے خیموں سے ڈنڈے اٹھائے اور مسلمانوں کے پیچھے لائن بنا کر کھڑی ہو گئیں اور اپنے خامنوں کو یہ کہا کہ اگر تم ہٹ کے پیچھے آؤ گے ہم ڈنڈوں سے تمہاری خبر لیں گی. یہ وہ موقع تھا جب ہندا نے تاریخی شعر کہا تھا، نحن بنات الطارق، کہ ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں. اب وہ پورے اشعار اگر پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے. تو مسلمان عورتیں الحمدللہ ایمان سے بھی صحت مند اور اپنی جان کے اعتبار سے بھی صحت مند. صحت مند موٹے کو نہیں کہتے، موٹاپا تو بیماری ہے. صحت مند کہتے ہیں اس بندے کو جو کام جتنا چاہے کرے مگر تھکنے کا نام نہ لے، اس کو صحت مند کہتے ہیں. اس لیے ایک بچی دیکھنے میں سمارٹ بھی ہوگی اور صحت مند بھی ہوگی، مگر ایسی بچیاں کہ دیکھنے میں پتہ چلے کہ آج نہیں تو کل تو اس کو ٹی بی ضرور ہو جائے گی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. تو بچیوں کی بھی صحتیں مناسب ہونی چاہیے. جوان العمر بچی ہے، چہرے پہ خون کی سرخی ہونی چاہیے. ہمارے بزرگ اس کام کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ بجائے عورت دوڑے بھاگے اور اس قسم کے کام کرے، وہ گھر میں عورتوں کی ذمہ داری ایسی لگا دیتے تھے کہ ان کو مشقت والے کام گھر میں کرنے پڑتے تھے. مثال کے طور پہ چکی پیسنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک چکی جس میں وہ گندم پیستی تھیں ایک جگہ تھی، اس عاجز کو دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو اب جو عورت اپنے گھر میں خود آٹا پیسے تو اگر آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لگائے تو اس کو تو پھر پسینے چھوٹیں گے نا اور صحت خود بخود بنے گی. آٹا گوندنا خود اس پہ زور لگتا ہے. ہمارے علاقوں میں صبح صبح عورتیں اٹھتی تھیں تو لسی بناتی تھیں، کیونکہ ہر گھر میں لسی استعمال ہوتی تھی. آج مشینی دور آ گیا اور پیکڈ فوڈ ملنے لگ گیا تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں. مگر جو عورت لسی بناتی تھی آدھا پونا گھنٹہ اس کو دونوں ہاتھوں سے بلونا پڑتا تھا اور اس کی انتہائی ورزش ہوتی تھی. یہ عاجز بچپن میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کے لسی بناتی تھیں اور واقعی ان کو پسینہ آیا ہوا ہوتا تھا جب وہ مکمل کرتی تھیں اپنا کام. اسی طرح کپڑے گھر میں خود دھونا. آج کل تو واشنگ مشین آ گئی، پہلے عورتیں اپنے کپڑے خود دھوتی تھیں. اب جس دن سارے گھر کے کپڑے دھونے ہوتے تھے تو تھک تھک کے عورت کا برا حال ہوتا تھا. پھر گھر کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا اور اس قسم کی صفائی باقی کرنا، یہ بھی عورت کی مشقت ہوتی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، ان کے پاس کوئی خادمہ نہیں تھی.
فرماتی ہیں کہ گھر کے کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے. یہ وہ نازنین ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، اور کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے تھے. ان کے صدقے اس امت کو تسبیحات فاطمہ ملی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ اونٹوں کے لیے چارہ کاٹ کر وہ لا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں، چارہ کاٹنا، اونٹوں کے لیے کھجور کی گٹھلیوں کو پیسنا، یہ کتنا مشقت والا کام. تو ان عورتوں کی گھر کے کاموں میں ہی خود بخود ورزش ہوتی رہتی تھی. اب اسی طرح بچے کی خبر گیری، اگر عورت باقاعدہ اچھے طریقے سے بچے کو اٹینڈ کرے تو ایک بچہ مت مار دیتا ہے. ہمارے ہاں حنانا ایک بچی ہے، ابھی فون پہ مجھے اطلاع ملی جی کہ ہم سے سنبھلتی نہیں، اب ہمیں سنبھالنے کے لیے ایک کی جگہ دو کی ضرورت ہے. تو ایک بچے کو سنبھالنا بھی مستقل کام ہوتا ہے. پھر یہ عورتیں گھروں میں سینہ پرونا بھی خود کرتی تھیں. اب دیکھیں، جب وہ فارغ ہو کے کپڑے سیتی تھیں تو ایک ہاتھ سے مشین چلاتی تھیں تو ورزش ہوتی تھی نا ان کی. پھر کئی عورتیں تو گھر میں سوت کاٹتی تھیں، اس میں بھی ورزش ہوتی تھی. پھر دیہات میں رہنے والی عورتیں تو بکریاں چراتی تھیں، اور بکریاں چرانا تو اتنا مشقت والا کام ہے کہ بکریوں کے پیچھے بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، بندے کی مت ماری جاتی ہے. پھر بکریوں کا دودھ بھی خود نکالتی تھیں. اور کئی جگہوں پر تو ایسا کہ پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو عورتیں اپنے سروں پر پانی کے مٹکے لے کر دور سے 2 میل 3 میل دور اپنے گھروں میں لاتی تھیں. تو اس وقت کی نوجوان بچیوں کی یہ ورزشیں ہوتی تھیں، اس لیے ان کو باقاعدہ کسی کلب میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ گھروں میں ہی اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر لیتی تھیں اور اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی. پھر اس کے علاوہ اگر ان کے پاس وقت ہوتا تو نوجوان بچیاں رسی پھیلانگتی تھیں. 2 بچیاں رسی گھماتی تھیں اور ایک بچی اس کو پھیلانگتی تھی. تو یہ بھی ورزش تھی اس زمانے کی. پھر کبھی کبھی یہ بچیاں ہائیڈ اینڈ سیک آپس میں کھیلتی تھیں، اس میں بھی دوڑنا بھاگنا پڑتا ہے. آج کل کے زمانے میں لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہو چکا. بہت سارے ایسے مشقت کے کام ہیں جو آج لڑکی کو نہیں کرنے پڑتے. تو آج کی لڑکی کیا کرے؟ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ٹریڈ مل گھر کے اندر رکھوا لی جائے، اس کے اوپر انسان آرام سے چل بھی سکتا ہے، دوڑ بھی سکتا ہے. لیکن ورزشوں میں سے سب سے بہتر ورزش چلنا ہے. اس کو کہتے ہیں برسک واک. چنانچہ جو آدمی ہفتے میں 3-4 دن برسک واک کر لے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ یہ اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہے ہیں. اتنا تیز چلتے تھے اور اسی کو آج دنیا برسک واک کہتی ہے. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ آج اچھی صحت بنانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ نظر آتا ہے. جو لوگ جاگنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں میڈیکل رپورٹ یہ ہے کہ آخری عمر میں پاؤں کے جوڑوں میں ان کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن برسک واک سب سے زیادہ سیف ہے اور یہی سنت ہے. لہذا اگر گھر کے اندر ٹریڈ مل رکھ لی جائے اور اس کے اوپر واک کر لیا جائے، یا گھر کے اندر اگر کورٹ یارڈ ہے، صحن ہے، اس کے چکر لگا لیے جائیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. بعض بچیوں کو گھر کے اندر سائیکلنگ کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی ورزش کی ایک مشین ہے. شرعن یہ بھی جائز ہے. ہر وہ ورزش جو پردے میں کپڑوں کے ساتھ کی جا سکے بچیوں کو اس کی اجازت ہوگی. لہذا اگر بعض بچیوں کے گھروں میں سائیکل ہے ورزش کے لیے
اور وہ اس کو چلا لیتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر گھر کے اندر سوئمنگ پول بنا ہوا ہے اور بچیاں اس میں سوئمنگ کرتی ہیں تو سوئمنگ بہترین ورزش ہے. آدھا گھنٹہ سوئمنگ کرو تو ایسے بھوک لگتی ہے کہ جیسے انسان نے 2 دن پہلے کا کھانا کھایا ہوا تھا. اس لیے کہ بدن کی انرجی لگتی ہے اور اس کو پھر نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح بیڈمنٹن بھی ایک اچھی گیم ہے بچیوں کے لیے. گھر میں کھیل سکتی ہیں اور کپڑوں کے سمیت یہ گیم کھیلی جا سکتی ہے. لہذا اگر اس قسم کی ہلکی پھلکی گیم گھر کے اندر بچیاں کریں تو شرعاً جائز بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل مارشل آرٹ سکھائے جاتے ہیں، تو اگر تو لڑکے ہیں تو ان کو تو مارشل آرٹ سکھانے چاہیے تاکہ ان کو سیلف ڈیفنس آ سکے، اور اگر بچیوں کو کوئی عورت سکھانے والی ہو تو سکھانے میں کوئی حرج نہیں. مرد سے سیکھنا حرام، کسی کلب میں جانا سیکھنے کے لیے حرام جہاں مرد ہوتے ہیں. آج کل بچے فزیکل کھیل کھیلنے کی بجائے کمپیوٹر گیمز کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ وقت گزاری کے لیے تو ایک اچھا طریقہ ہے، مگر اس کا انسان کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہ پسینہ آتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بدن کو کوئی ورزش ہوتی ہے. تو کمپیوٹر گیمز بس وقت گزاری کا ایک طریقہ ہے. تاہم یہ کمپیوٹر گیمز پھر بھی ٹی وی کی نسبت زیادہ بہتر ہیں. بعض عورتیں ٹی وی پہ کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں بچوں کو، تو ایک بچپن میں تو وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر پھر اسی ٹی وی کے عادی ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. اس لیے گھر کے اندر ٹی وی کی بجائے اگر کمپیوٹر ہو اور بچوں کو گیمز خود لگا کر دیں، ان گیمز کو ماں باپ خود پرچیز کریں، سینسر کریں، تو یہ چیز بھی ایک اچھی ہے. چونکہ فارغ رہ کر بچے بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو وقت گزاری کا ایک اچھا طریقہ مل سکتا ہے. آج کل ایک اور مصیبت آ گئی ہے، اس کا نام ہے واک مین. چنانچہ ورزش کرتے ہوئے چلتے ہوئے لوگوں نے کان میں لگایا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ اس میں میوزک ہی چل رہی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بچی شروع میں کہے گی میں نعت سنوں گی، میں فلاں سنوں گی، مگر ڈھاک کے 3 پات، آخر پہ نتیجہ وہی گانوں پہ آ کے نکلتا ہے. اس لیے اس مصیبت سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. پہلے وقتوں میں بچے جب گھر کے سارے کام کر لیتے تھے تو رات سونے سے پہلے کبھی والد کے پاؤں دباتے تھے، کبھی والدہ کا سر دباتے تھے. یہ بھی ایک ورزش ہوتی تھی. آج کل کے بچوں کو یہ توفیق بہت کم ہے. کون خوش نصیب بچی ہے جو اپنے ماں کے پاؤں دبائے؟ کون خوش نصیب بیٹا ہے جو اپنے باپ کے پاؤں دبائے؟ تاہم یہ وہ طریقے ہیں جو اسلامی بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے بچے کی صحت بھی اچھی رہ سکتی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ان میں سے جو بھی ممکن ہو وہ طریقے سکھائیں تاکہ بچوں کی صحت اچھی بنے. اب اگلی بات کہ اچھی صحت ہو گئی اور بچے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو جوانی کی عمر کے اپنے تقاضے ہیں. لہذا جنسی اعتبار سے بچوں کو بھی ماں باپ نے ہی سمجھانا ہوتا ہے. جنسی نقطہ نظر سے بچوں کو کیا تربیت